بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں، آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو و امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ایک روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بداعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئے اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھرے، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے رہنے والے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطباء اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہوا، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کیا گیا کہ لوگ جری اور بے باک ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا، اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لے، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دے جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سمائے جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرے کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور نہ ان پر ظلم ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔